بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. رات کو 2 بجے میں لاہور پہنچا میرپور سے. میرپور آزاد کشمیر اور بھمبر، یہاں 2 ڈونر کانفرنسز تھیں اور ان کو بھگتایا، ان کو ہوسٹ کیا. تو جب رات پہنچا ظاہر تھوڑا سا وقت ملا آرام کا. صبح مال روڈ پہ ادارہ نظریہ پاکستان ہے، نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن جسے کہتے ہیں. تو انہوں نے کوئی 300 اساتذہ کو، کالجز کے اساتذہ کو بلایا ہوا تھا. نظریہ پاکستان کانفرنس تھی اور اس میں مجھے بات کرنی تھی. تو پھر میں وہاں پہنچا. چونکہ وہ چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے تو مال روڈ انہوں نے آدھی بند کی ہوئی تھی، یہ بالکل پی سی کے ساتھ واقع. تو پھر وہاں بات ہوئی اور ٹیچر سے خطاب فرمایا. اس کے بعد انہوں نے شیلڈ دی. جناب مجید نظامی صاحب تھے، میرے بعد خطاب کیا ولید صاحب نے، ولید اقبال جو علامہ اقبال کے پوتے، اور آج انہوں نے بڑا جوش و خروش سے بھرپور خطاب کیا. ویسے ان کا تعلق ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہے، لیکن اس پارٹی کا نام لیے بنا انہوں نے ایسا دھواں دھار خطاب فرمایا. اپنے دادا جی کے اشعار کو بھی خوب استعمال کیا اور اچھے قداور، لمبے قد کے ہیں. لیکن جو لیگیسی ہے اپنے باپ دادا کی، وہ لے کے چلنا تو ایک بڑا شاندار کام ہوتا ہے. پر بعض دفعہ پولیٹیکلی تعصبات سے انسانوں کا پھر جو رسپیکٹ جڑ جاتی ہے، پھر کمی زیادہ ہوتی رہتی ہے. اوکے جناب، آج کا جو سوال ہم نے چنا ہے وہ ہے مسز علی کا. اور مسز علی ایک یوں سمجھیں ایک خاتون ہے جن کے بہاف پہ بہت ساری خواتین کے سوال اسی سے ملتے جلتے ہیں. میری بیٹی کی شادی کو 2 سال وہ لڑ کر گھر آ گئی ہے. اس سے پہلے بھی وہ ہیبیچول ہے، لڑکے گھر آ جاتی ہے. اور اب ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں. پورے 2 مہینے ہو گئے. تو بیٹی کے والد اور بھائی کی طرف سے اب یہ مشورہ ہے کہ ہمیں ان کے گھر جانا چاہیے. تو آپ ہمیں کیا مشورہ دیں گے؟ لڑکی کی زندگی کا سوال ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے یہ خیال اس کو آنا ہوتا ہے کہ میں حادثہ نہ کروں، میں سیف جو ٹریولنگ اور سیف جرنی کروں. پیچھے بیٹھے ہوئے اس کا نہیں اہتمام کر سکتے. تو جب بھی بیٹیوں کی شادیاں ہو، اپنی زندگی کی گاڑی کو بار بار چالان نہیں کروانا. ابھی آپ سوچئے کہ آپ نے اگر انہیں پہلے قدم پہ روکا ہوتا کہ لڑکے گھر نہیں آنا، تو یہ جو بار بار کی انہوں نے عادت بنا لی ہے. جو ماں باپ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنی بیٹی کا گھر برباد کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آخری حل ڈیورس کا رہ جاتا ہے. اب آپ سوچئے، نہ ماں کا قصور، نہ باپ کا، نہ بھائی کا. آپ جا کے معافی مانگو گے، آپ جا کے منت ترلا کرو گے، آپ بیچ میں کسی بندے کو ڈالو گے، وعدے ہوں گے، وعید ہوں گی. قصور کس کا ہے؟ یہ روٹھ کے آئی ہے، اس کا قصور ہے. وہاں جو کچھ ہوا وہ اس کا کوئی ذکر بھی نہیں کرے گا. یعنی ایکچولی اس وقت جو گلٹی ہے وہ بیٹی ہے، وہ نہیں ہے گلٹی. چونکہ گلٹی ہونے کے بعد اس گھر کو چھوڑ دیا، وہ چھوڑنے نہیں آئے اور آ کے یہاں بیٹھ گئی، رابطہ بھی نہیں کیا. پہلا اصول یہ یاد رکھیں کہ سسرال میں کبھی لڑکے اپنی دہلیز کو مت آنگیں، مت پھلانگیں، واپس گھر خود مت آئیں. وہاں کچھ ایسا نہیں ہوا ہوتا، نہ انہوں نے گولی ماری ہوتی ہے، نہ انہوں نے آگ لگائی ہوتی ہے، نہ کچھ اور ہوا ہوتا ہے. یہ سب زبان کے زخم ہیں جو آپ آگے سے بولتے ہو اور آپ کو مل جاتے ہیں. وہ بچیاں جو آگے سے خاموش رہتی ہیں، میں نے ان کو 90% سے زیادہ گھروں سے وہ اسی گھر میں رہتی ہیں، ٹکتی ہیں. اب میں نے کچھ اصول بنائے، یہ 9 اصول ہیں اور 9 اصول ان لڑکیوں کے لیے کہ جو سسرال میں جینا چاہتی ہیں. اور اگر آپ اس کو لکھنا چاہو تو بالکل آپ لکھ بھی سکتے ہو، اور نہیں لکھنا چاہیں تو اس کو یاد رکھ سکتے ہو. تو پہلا اصول تو یہ ہے پیشنس، دوسرا اصول ہے پیشنس، تیسرا اصول ہے پیشنس. تو یہ 3 بڑے اصول ہیں جو آپ کو ہر صورت میں وہاں آزمانے ہیں، انہی پہ عمل کرنا ہے. چوتھے
کی جو باری آئے گی تو وہ ہوگا، کیا خیال ہے؟ پیشنس ہی ہونی چاہیے. چلے ہم تھوڑا سا بدل لیتے ہیں، فرگیو کر لیجئے، فرگیونیس. پانچواں فرگیونیس. چھٹا فرگیونیس. فرگیونیس سمجھتے ہیں نا، کوئی چھوٹی موٹی بات ہوئی تو آپ اس کو ٹال دیتے ہیں، اس کو آپ اگنور کر دیتے ہیں اور اس کو آپ معاف کر دیتے ہیں. جو اگلے 3 اصول ہیں وہ ہے اگنور، اگنور، اگنور. اب آپ اگر غور کریں تو یہ 9 اصولوں کو ہم 3 میں کیا ہے. اگنور والا ہے، پیشنس والا ہے، فرگیونیس ہے. ان تینوں کا مطلب بھی ایک ہی بنتا ہے. ہمارا بیٹا یا بیٹی اگر ہمیں تنگ کرے تو ماں اور باپ کیا کرتے ہیں؟ اگنور کرتے، فرگیو کرتے اور پیشنس دکھاتے ہیں. اس کی ہڈیاں تھوڑی توڑ دیتے، نہ اس کو گھر سے بار بار نکال دیتے. اسی طور پہ جس گھر میں آپ گئے ہو، میرے بچے سمجھو اس بات کو، وہ آپ اپنے والدین کی عزت، اکرام، احترام اس کو بھی لے کے گئے ہو وہاں. آپ کے ہاتھوں، آپ کی زبان کے ہاتھوں وہ ملیا میٹ ہوگا. جتنی لڑکیاں بھی یہ کہتی ہیں میرا میاں بہت برا ہے، وہ گالیاں نکالتا ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں، ڈیلیبریٹلی پوچھتا ہوں کہ تمہارا میاں پاگل ہے، کسی پاگل خانے سے بھاگا ہوا ہے؟ اس پہ کتنے کیسز ہیں؟ ظاہر ہے وہ گالیاں نکالتا ہے محلے میں، کہ تو پھر تو ہر ایک سے لڑتا ہوگا، ہر ایک سے گالیاں کھاتا ہوگا، گالیاں نکالتا ہوگا. روز شام کو تم اس کی پٹی. تو مرد ایسے تو نہیں ہوتے، نہ ان پہ کیسز ہوتے ہیں تھانوں میں، نہ وہ پٹیاں کرا کے آتے ہیں، نہ روز لڑکے آتے ہیں. تو باہر تو ٹھیک ہے، تم کو آ کے گالیاں وہ کیوں نکالتا ہے؟ جب بھی کوئی لڑکی بات نہیں مانتی، آگے سے ضد کرتی ہے اور اس گھر والوں کے ساتھ وہ اسے کہتے ہیں نا ایک اڑیل عورت کی طرح بیہیو کرتی ہے، وہاں پھر گالیاں پڑتی ہیں، اور یہ گالیاں اس کے ماں باپ کو بھی پڑتی ہیں. تو اب آپ اپنی بیٹی کو وہاں جانے سے پہلے اپنی بیٹی سے بات کریں، اس نے وہاں رہنا ہے کہ نہیں، اس نے وہاں رکنا ہے کہ نہیں، اس نے ان حالات کو جو وہاں اس کے لیے فیوریبل نہیں ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے کہ نہیں. اگر ماں جائے گی، باپ جائے گا، بھائی جائے گا، تو اب تینوں اپنی بے عزتی کرا کے آؤ گے. اس پہ ککھ نہیں اس کا بگڑے گا، یہ کچھ عرصے بعد پھر ناراض ہو کے آ جائے گی. سو لیٹ ہر ڈیسائیڈ. اگر وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے تو پھر آپ تینوں نہیں جائیں گے. وہ فون کرے اپنے میاں کو، سوری کرے اور سکے آ کے لے جائے، اور آپ بھی اس کے میاں سے بات کریں کہ آ کے لے جائے. جب آپ جاؤ گے آپ کے ناک کی نکیریں نکلوائیں گے، ایگریمنٹ ہوگا کہ تمہاری بیٹی اور آپ منہ جھکا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. سو اس کا شارٹ کٹ نکالیے، وہ آپ کی بیٹی کے لیے بہتر ہوگا. ان ساری بچیوں کے لیے جن کو لڑنے، گالیاں کھانے اور وہاں سے لڑکے گھر واپس آنے کا اور پھر واپس جانے کا ہوتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.